سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے فہم دین کی اس نشست میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائی۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ کلام صوفیہ کی تاثیر کیا ہے۔ صوفیہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اہل ایمان کی باطنی اصلاح کرتے ہوئے ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی روشن و منور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر دین سیکھنے والے سب سے پہلے صوفیاء کا گروہ اصحاب صفا کہلاتا ہے۔ یہ وہ 70 افراد تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پھر اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کیا۔ ان کے مانیٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طرح کا علم ملا، ایک ظاہری یعنی وہ علم آپ فرماتے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کتاب العلم جلد اول میں ہے، اور آپ فرماتے ایک وہ علم ہے اگر میں بیان کروں تو رب کے تم میری گردن ہی کاٹ دو۔ وہ ایسے باطنی امور کا علم ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی طرف سے ملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ محبوب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور باطن کو پاک کر دیتے ہیں۔ تزکیہ نفس فرماتے ہیں تو تزکیہ نفس باطن کی پاکیزگی اور اس سے قرب الہی کی تلاش انسان کی کامیابی کا زینہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے دروس میں آپ نے ظاہری احکام سماعت کیے، آج ہم جانیں گے کہ صوفیہ کرام کے کلام کی کیا تاثیر ہے اور کس انداز میں وہ باطنی کیفیت کو بہتر کرنے کے لیے احکام ذکر فرماتے ہیں۔ گرامی حضرات، ہر چیز کو سوچنے کا اینگل جدا جدا ہے، اور انسان اگر اپنی سوچ کی ڈائریکشن درست کر لے تو پروردگار کی رضا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں اپنی سوچ کی ڈائریکشن کی بات کریں تو صوفیہ کرام سب سے پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اسلام کا مقصود کیا ہے۔ پھر خود ہی بتایا کہ اسلام کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ان کے ساتھیوں کو دیکھیں، ان کے صحابہ کرام کو دیکھیں تو اللہ نے ان کے وصف میں فرمایا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا تم انہیں رکوع میں اور سجدوں میں دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی کی طلب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔
یعنی اللہ راضی ہو جائے. ان کی جستجو کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی وضاحت کی کہ یہ جو وصف ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضامندی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. اس سے پتہ چلا اسلام کا اصل مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے. اب دیکھیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے. کسی کو کاروبار میں نقصان ہو وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے، کوئی گھریلو پریشانی میں ہے تو وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے یا عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یعنی ہم غم سے چھٹکارا پانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا دنیاوی کرائسس میں ہم رب کو یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصود ہماری عبادت کا، اسلام کے اصولوں کو اپنانے کا یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے رب راضی ہو جائے. اب دیکھیے صوفیہ کرام کے جو کلام کی تاثیر ہے، اس پر تاثیر کلام میں یہ نقطہ ہمیں ملا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بندہ اپنی سوچ کی ڈائریکشن کو درست کر لے، کامیابیاں اس کا زینت بن جائے گی، کامیابیاں اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گی. اسی لیے جب اللہ کی رضا کا حصول بندے کا بنیادی مقصد ہو تو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اور اطاعت کریں. ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اطاعت. اور جب انسان بندگی خدا بندی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو پروردگار پھر اونچے درجے پر اس کو مقام عطا فرمائے گا. اور یہ بھی قرآن مجید میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص اللہ کے ہاں مومن ہو کر آئے، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ اس کو اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے گا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد جنت کا حصول ہے، اسی لیے صوفیہ کرام کے کلام کی آئی تاثیر اور ان کے کلام سے میں نے یہ موضوع رکھا کہ ہم اپنی اپنی سوچ کو تو پہلے درست رکھیں. اور یہ صوفیہ کرام کا جو کلام ہے در حقیقت وہ ہماری سوچ کی ڈائریکشن کا تعین ٹھیک کرتے ہوئے ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، اے انسان دنیاوی اغراض اور ان چیزوں کے لیے یہ عمل نہیں کیا جاتا. تیرا عمل رب کے لیے ہو، نہ جنت کے حصول کے لیے ہو، نہ جہنم سے بچنے کے لیے. غالباً اصل مقصد وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ ہم جنت مل جائے، ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ راضی ہو جائے تو جنت کا حصول بھی ہے، ساری نعمتیں بھی اسی طرح مل جاتی ہیں. اور تقرب الہی کا ذریعہ بھی انسان کے نیک اعمال ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بڑے غصے سے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا اماں جی خیریت ہے؟ آج بڑا غصہ ہے. سمجھانے کے لیے ان کے ہاتھ میں پانی تھا اور ایک آگ انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی ایک چمنی کے اندر. کہتی ہیں کہ میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں. سمجھانے کے لیے کیا کہا جی مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے، جنت حاصل ہو جائے. کہا یہ چیزیں ختم ہو جائیں تاکہ جو بھی عبادت کرے اپنے رب کی رضا کے لیے. یعنی ہمارے ہاں جب عبادت کی جاتی ہے پھر ہم اس کا فیڈ بیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی، درس میں بیٹھے ہیں، اب ہمیں ملے گا کیا؟ سودا گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، صرف یہ غرض ہو یا اللہ تو راضی ہو جا. رب راضی ہو گیا، یہ ساری نعمتیں انسان کے قدموں میں ہو. تو اس
اس لیے صوفیہ کرام اپنے کلام کے اندر انسان کی سوچ کی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں اے بندہ انسان ساری زندگی تو عبادت کرتا رہے اور تجھے یہی معلوم نہ ہو کہ میری عبادت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، میں کس پرسپیکٹو میں عبادت کر رہا ہوں، کیا محض جنت کا حصول، کیا محض جہنم سے بچنے کے لیے، یا صرف دنیاوی معاملات میں ترقی کے لیے ہم سر کو جھکائیں؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بالطبع مل جائیں گی۔ اصل یہ ہے انسان صرف رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زمینیں نیاز کو جھکا دے، وہ عبادت کرے تو رب کی رضا کے لیے، وہ ہر عمل کرے رب کی رضا کے لیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں پہلی قوموں میں سے ایک بندے کا احوال لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس بندے نے پہلی قوموں میں تقریباً 90 سال رب کی عبادت کی، 90 سال۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ اسے جا کے بتا دو ہم نے تیری عبادت کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا وہ عبادت میں مشغول ہیں، تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے انتظار میں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو کہا تیرے لیے بری خبر ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، رب نے تیری 90 سالہ عبادت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا رد عمل دیکھیں، وہ اٹھا اور خوشی سے رقص کرنے لگا، خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ پوچھا گیا کہ تیرے لیے تو بڑی بری خبر ہے، تیری 90 سال کی عبادت کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں وہ بندہ، وہ ہے میرا مولا، میرا کام تھا اس کی بندگی کرنا اور عبادت کرنا، مجھے اس سے غرض نہیں وہ قبول کرے نہ کرے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رب جانتا تو ہے کہ میرا بندہ 90 سال سے عبادت کر رہا ہے، اور ایک قول میں 70 سال کا بھی ہے کہ میرا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا؟ اس نے کہا میرا مقصود تو صرف بندگی کا حق ادا کرنا ہے، قبول کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، میرا رب جانتا تو ہے، مجھے خوشی اسی بات کی ہے کہ میرا رب جانتا ہے، اور رب قدوس جب جانتا ہے وہ یقیناً مجھے اس میں اجر بھی عطا فرما دے گا۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، ارے بے خبر جگہ کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو ہم کوشش کریں کہ بابرکت دن آنے والے ہیں، ہم اس سے پہلے اپنی ڈائریکشن درست کر لیں، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی، تاکہ عبادات کی لذتوں میں اور اضافہ ہوتا جائے۔ جو رضا الہی کے لیے چھوٹا سا عمل بھی ہو اور رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے آپ کی سوچ میں بھی نہ ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے دل میں خشیت الہی کو غالب رکھنا چاہیے، خشیت الہی، اور جسم کی سلامتی کس میں ہے؟ کم کھانے میں، اور روح کی بالیدگی اس میں ہے کہ کم گناہ کی ہو جائے، روح کی اور ترقی ہو جائے، اور ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ سرکار پہ کثرت سے درود و سلام ہو رہا ہے۔ کیا خوبصورت قول ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی روحانی بالیدگی کم گناہ کرنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی معبود کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کے لیے کیا کیا بھیج رکھا ہے، ہر چیز اس کے سامنے قیامت میں واضح ہو جائے۔ تو لہذا اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرنا اور فرما برداری کا جذبہ دل میں رکھنا، یہ انسان کی کامیابی کا خوبصورت وتیرہ بن جاتا ہے۔ اور جب خوف الہی دل میں پیدا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ فقیہ ابو لیث کہتے ہیں 7 باتوں میں اللہ کے خوف کا پتہ چلتا ہے کہ بندے میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ یعنی صوفیہ کرام صرف کلام کرتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں ایک ایسا ٹیسٹر بھی دیتے ہیں جس سے ٹیسٹ کر کے پتہ چلتا ہے خوف الہی دل میں ہے بھی کہ نہیں۔ تو کتنی باتوں سے بتایا؟ 7 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ ان 7 باتوں میں
سب سے پہلے انہوں نے کہا اس کی زبان محفوظ رہے. زبان کیا رہے؟ محفوظ. کس سے؟ کہ وہ غلط بیانی نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ غیبت نہ کرے، وہ چغلی نہ کرے، وہ کسی پہ تہمت نہ لگائے، وہ فضول باتوں سے بچے، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا جائے، وہ دینی علوم بھی سیکھتا جائے. تو سب سے پہلا جو خوف خدا کے دل میں پیدا ہونے کا ٹیسٹر ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت. زبان بچ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو دو چپڑوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور فرمایا جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ زبان ہی تو ہے جو انسان کو اعلیٰ سے ادنا کر دے یا ادنا سے اعلیٰ کر دے. تو پہلا کام صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہے زبان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں خشیت الہی. دوسرا وہ فرماتے ہیں اس کا دل عداوت بہتان سے پاک ہو جائے، اس کے دل میں کسی کا حسد نہ ہو. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے تقسیم الہی پر اعتراض کر. حسد یہی ہے نا کہ ایک بندہ کسی کے بارے میں کہے اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا اصل میں حسد ہوتا ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں اس کا دل حسد سے، عداوت سے، بہتان سے پاک ہو جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لگے تو لکڑی کو فوراً لپیٹ میں لیتی ہے اور وہ ختم کر دیتی ہے. فرمایا حسد ایسے ہی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرے کے اندر ہم ایک طرف عبادت کا جذبہ، ایک طرف نیکیوں کا جذبہ، ادھر سے دل میں حسد، ادھر سے نیکیاں کرتے جائیں، ادھر سے ختم ہوتے جائیں. تو صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ خوف خدا کے پیدا ہونے کا دوسرا جو وصف ہے جو بندے میں پیدا ہو وہ کیا ہے؟ اس کا دل غیروں کی عداوت سے، بہتان سے، حسد سے پاک ہو. وہ بدگمانی بھی نہ کرے. کسی نے کوئی عمل کیا تو اس میں وہ اچھا گمان رکھے اور اسی وجہ سے اس کا دل پاک ہوگا، اللہ اس کے ظاہر کو بھی پاک رکھے. لہذا دل کی بیماریوں میں سب سے بری جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ حسد. دو گئی بس. تیسرا اللہ کے خوف کا دل میں پیدا ہونے کا جو تیسرا وصف ہے وہ یہ ہے اس کی نظر نہ حرام چیز پر پڑے، نہ حرام کھانے پینے پہ پڑے، نہ حرام لباس پہ پڑے، نہ وہ دنیا کی طرف لالچ سے دیکھے. یعنی اس کی نظر جو ہے وہ اتنی پاک ہو جائے کہ اس کی نظر حرام کی طرف نہ ہو، نہ حرام لقمے کی طرف، نہ حرام لباس کی طرف، نہ وہ دنیا کی طرف لالچ سے دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑے، عبرت حاصل کرے اور اس کی نگاہ پاک ہو جائے گی. نگاہ کے پاک ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر باطن کو بھی پاکیزگی طہارت عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مالا عینہ من الحرام، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری. اب دیکھیں جب آنکھ کی حفاظت ہوگی تو آج کے دور میں سب سے اہم جو چیز ہے، جس بندے کی خلوت پاک ہو گئی اللہ جنت بھی پاک کر دے گا. پہلے دور میں خلوتوں کو پاک کرنا پھر بھی آسان تھا کیونکہ تنہائیوں کو انسان زیادہ سے زیادہ کتنی برائی کر سکتا ہے. آج سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دے گا. آج موبائل ہے، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، ایسی سی فیسلٹیز ہیں کہ تنہائی میں انسان بیٹھا ہو اور شیطان کا غلبہ ہو تو انسان کی نہ نظر محفوظ رہتی ہے، نہ اس کی انگلیاں محفوظ رہتی ہیں، وہ گناہوں کی طرف مزید بڑھتا جاتا ہے، مزید بڑھتا جاتا ہے. اس سے بچنے کا صرف ذریعہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کی جائے، سوچ اور فکر کو خوبصورت دھارے پہ ڈالا جائے. یہی اگر فکر اور شوق اور اس کا شعور اگر بیدار ہو گیا اس کی تنہائیاں پاک ہو جائیں گی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مالا عینہ من الحرام،
جس نے اپنی آنکھ حرام سے بڑی، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، مالا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا کہ اس کی آنکھ حرام کی طرف کیوں گئی، اس کی آنکھ حرام کی طرف کیوں اٹھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں خوف خدا کے پیدا ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے اس کی نظر پاک ہو جائے، نہ وہ حرام شے کی طرف اٹھے، نہ حرام لباس پہنے، نہ حرام کھائے۔ اور غذا کے حوالے سے تو بہت سے معاملات ہیں، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں چوتھا جو وصف خوف خدا کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں پھر حرام غذا نہ جائے، لقمہ بھی نہ جائے حرام۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم، فرمایا بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑ گیا، لعنہ کل ملک فی الارض والسماء، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پہ لعنت کرتا ہے، ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک یہ لقمہ اس کے پیٹ میں۔ وَإِن مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، اگر اسی حالت میں مر گیا، فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ لقمہ حرام سے منع کیا گیا۔ اور یہ جو انسان جیسا غذا وہ کھاتا ہے، جیسے لقمے کا وہ اختیار کرتا ہے، حلال روزی میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی۔ حلال کا لقمہ جو ہے وہ انسان کی عبادت میں بھی اس کا معاون بن جائے گا، اس کی عبادت اور ریاضت کے ساتھ اس کے باطن کو پاک کرنے میں بھی اس کا معاون بن جائے گا۔ اور جس کے باطن میں، جس کے اندر ہی حرام لقمہ گیا تو پھر وہ پاک کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں خوف خدا پیدا ہونے کی چوتھی علامت کیا ہے؟ اس کا پیٹ حرام کی غذا سے پاک ہو جائے۔ اور پانچواں جو وصف صوفیہ فرماتے ہیں جب خوف خدا پیدا ہو جائے تو یہ ہے کہ انسان کا کوئی ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، بلکہ جب بھی اس کا قدم اٹھے، اس کا ہاتھ بڑھے اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ انسان کو بہت سے مواقع زندگی میں مل سکتے ہیں، وہ کسی کے پیسے پہ قبضہ کر سکتا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی چھوٹے کو دبا کر اس کے پیسے پر قبضہ کر لینا، یہ ساری چیزیں اسباب تو مل سکتے ہیں، لیکن انسان کبھی حرام کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے۔ یہ جو فکر اور سوچ ہے جب پیدا ہوگی تو انسان خود بخود اطاعت الہی کی جلدی سے جڑتا جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے سب زبردست کے موتی کا محل پیدا کیا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور اس نے خوف الہی سے اس حرام کو چھوڑ دیا۔ مواقع تو انسان کو ملتے ہیں، پھر بھی وہ خوف الہی سے پیچھے ہٹے کہ نہیں، میں نے اس گناہ کی طرف نہیں جانا، حرام کی طرف باوجود اس کو ریسورس ملے، اسباب ملے، پھر بھی وہ گناہوں سے پیچھے ہٹے، حرام سے قدم پیچھے ہٹائے، اللہ اس پر اس کو یقیناً اپنی بات میں انعام عطا فرمائے۔ تو لہذا یہ پانچواں وصف بیان کیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں چھٹا وصف کیا ہے؟ خشیت الہی کے اوصاف میں سے، اور میں اس کا جب بھی قدم اٹھے اللہ کی فرما برداری میں اٹھے، نافرمانی کی طرف نہ جائے، وہ اللہ کی اطاعت، اس کی خوشنودی، رضا الہی کو طلب کرتا جائے تو کامیابیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ اور ساتواں وصف یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، مجاہدہ کرے، جو بھی عمل کرے صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے۔ یہ نہ ہو کہ راشن بانٹ رہے ہیں تو ایک غریب شخص کو آٹے کا توڑا پکڑایا اور پورا محلہ اکٹھے ہو کے تصویر بنا کر ہر طرف اس کو ذلیل کیا، یہ تو صرف نمود و نمائش ہوئی نا۔ اور رضا الہی کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے بھی دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا۔ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے صرف خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری اس میں نہ ہو، منافقت نہ ہو،
کہ انسان بظاہر کسی چیز کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے عمل شروع کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف میں آیت نمبر 35 میں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 51 میں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار مقام امن میں ہوں، مکان میں امین میں ہوں، فی مقام امین۔ اللہ تعالیٰ یہی رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ متقی پرہیزگار لوگ قیامت کے دن دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کی طرف بڑھنے والے انسان کو ایک خوبصورت وصف یہ بھی دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے جتنا بھی گناہگار ہو رب کی بارگاہ میں آ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ تو کوشش کی جائے کہ خشیت الہی کو دل میں بٹھا کر اللہ کی رضا خوشنودی کو تلاش کیا جائے۔ اور پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پر اس کا حکم دیا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خوف خدا اتنا پیارا وصف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النازعات آیت نمبر 37 سے 41 تک ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جسے ہمیشہ سب کچھ دنیا ہی ہے، ادھر سے بھی دولت، ادھر سے بھی پیسہ، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس آئی جائے۔ کہا جو اس طرح خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگا ہے، اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، سرکشی نافرمانی کو اپنا لیا، اللہ فرماتا ہے ایسا شخص اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفسانی خواہشات پہ قابو رکھا اور صرف خدا کے خوف سے اس نے گناہ کی راہ کو نہ اپنایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ چلا جو خوف الہی سے گناہوں سے بچ کر اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنی بارگاہ سے انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزت شعر جسد العبد من خشیت اللہ تعالی، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے، خوف الہی سے کانپتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، عزت شعر جسد العبد من خشیت اللہ تہانت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کما یتعانت عنہ ذنوبہ کما یتعانت عن الشجر ورقتها، او کما قال، جیسے درخت کو ہلانے سے پتے جڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا گرامی حضرات، اس سے بھی معلوم ہوا خوف الہی کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان صبر کی دولت کو اپنائے۔ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کرائسس ہے، اپس اینڈ ڈاؤن کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں۔ اگر اکثر لوگ اس پر بے صبری میں آ جاتے ہیں، اسلام کہتے ہیں صبر کرو، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی بھی کرائسس میں ہو، کسی بھی معاشی بحران میں ہو، کسی بھی تکلیف میں ہو، یہ ذہن میں رکھیں آج تنگی ہے تو اللہ کل کشادگی ضرور عطا فرمائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ ایک ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، جیسے ابھی رمضان شروع ہوگا، روزہ رکھا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا اور اس کو مکمل کرنا، پھر بھی انسان صبر کرے۔ جو اس انداز میں اللہ کے لیے اس کی اطاعت پہ صبر کرتا ہے، ایک صبر کا پہلا یہ نقطہ ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا بندے ہر ایک نیکی کا اجر بتا دیا، یہ جو تو صبر کر رہا ہے نا روزے کی حالت میں، اس کا اجر خود قیامت کے دن پروردگار ہوگا، دیدار الہی تمہیں نصیب ہوگا۔ اور فرمایا پھر تکالیف کو صبر سے برداشت کرنا،
दूसरा सब्र का नुक्ता क्या है? जितनी भी तकालीफ आए सब्र से बर्दाश्त करना, कोई सदमा पहुंचे उस पर सब्र करना। इंसान की जिंदगी है, कभी सदमा भी पहुंचता है, कभी तकलीफ में भी आता है। हर तकलीफ और सदमे में जो सब्र को इख्तियार करता है, परवरदिगार की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इसलिए इंसान को हर हालत में सब्र अपनाना चाहिए। सूफी किराम एक खूबसूरत और वसफ बयान करते हैं। अल्लाह वालों का कलाम बातनी कैफियत के लिए है और वो कहते हैं इंसान ख्वाहिशात पे काबू पाए और रियासत और इबादत की तरफ बढ़ता जाए। नफसानी ख्वाहिशात क्या है? इंसान अपनी बातनी कैफियत पे कंट्रोल हासिल करे। इंसान का नफ्स अम्मारा उसको गुनाह की तरफ बुलाता है। नफ्स लवामा, नफ्स मुलहिमा, ये गुनाह की तरफ आगे पेश करने की तरफ ले जाने वाले हैं। जब इंसान इनकी ख्वाहिशात को कुचल देता है, अल्लाह फिर उसको नफ्स मुतमइन्ना की दौलत अता फरमाता है, इत्मीनान वाली जान। और यही जो ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पा लेना, ये इंसान की कामयाबी की दलील है। और इसी वजह से औलिया किराम कहते हैं कि गलबा नफ्स और शैतान पर काबू पाकर जो इताअत इलाही की तरफ बढ़ता है, बंदा कामयाबी की राहों की तरफ नामजद हो जाता है। वरना इंसान के साथ कितनी ख्वाहिशात लगी है, शहवात है, दिल आपका भी करता है चलो अभी नमाज पढ़ ली जाके सो जाए, नफ्स कहता है छोड़ो दीनी दर्द। अब इंसान नफ्स की इन सारी चीजों को कुचले और कहे कि नहीं, कुछ लम्हे अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनेंगे, अल्लाह की रिजा खुशनुदी को हासिल करेंगे। अब ये जो ख्वाहिशात नफसानी को कुचल के एक बंदा अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए चंद लम्हे किसी दीन की मजलिस में बैठ जाए, हदीस में आता है कि जो बैठते हैं फरिश्ते की टोलियां आके वहां नूरी चादर तान के खड़ी हो जाती है और बैठने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत के नविश्ते जारी हो जाते हैं। गिरामी हज़रात, सूफी किराम के कलाम को हम इस पे आज मुकम्मल करते हैं। इंसान जिंदगी के क्राइसिस में यकीनन कहीं ना कहीं बहक भी जाता है। एक चीज जेल में रखें, इंसान को जब मौका मिले अल्लाह की बारगाह में अपनी गर्दन को झुका दे। तौबा और सच्ची तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में करेगा। अल्लाह, इंसान होने के नाते मुझसे भी खताएं हो गई, परवरदिगार अपनी रहमत के सदके माफ फरमा। सूरह तारीम की आयत नंबर 8 अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से पक्की तौबा करो। और दूसरे मकाम में फरमाया, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, सूरह अशर आयत नंबर 19, फरमाया उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। लिहाजा आज के इस मौजू में औलिया किराम और सूफी किराम ने खास तौर पर हमें अपने बातिन को पाक करने के हवाले से ये सारे अहकाम जिक्र किए और हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन औलिया किराम की खूबसूरत अंदाज में जो एक्सप्लेनेशन है उसको हमने समाप्त किया। और आज मुआशरे में जिस तरह बुराई बढ़ रही है, पहले एक वक्त था कि इंसान बुराई को सोचता, उसके लिए असबाब बड़ी दूर से मिलते थे, लेकिन आज मोबाइल डिवाइस ने, इंटरनेट की फैसिलिटीज ने बहुत सी बुराइयों के रास्ते खोल दिए। इस मकाम पर इंसान अगर अपनी तन्हाइयों को पाक कर ले, अल्लाह उसकी जलवत को भी पाक कर देगा, उसका ज़ाहिर भी पाक होगा। और इसको पाक करने के लिए आपको अपने बातिन की पाकीज़गी, ख्वाहिशात नफ्स पे कंट्रोल, अपने बातिन में उठने वाले जज्बात को अल्लाह की रिजा के लिए ढालना और फिर हराम से बचकर हलाल की तरफ तवज्जो करना, लुक़्मे हलाल को खाना और रब्बे कुद्दूस की रिजा खुशनुदी को हासिल करना, हर गुनाह को अल्लाह के खौफ से तर्क करना। जब ये औसाफ पैदा होंगे, अल्लाह आपके बातिन को भी उजला और साफ कर देगा। दुनिया में जिंदगी के अंदर इत्मीनान नसीब होगा और ये इत्मीनान इताअत इलाही के जज्बे से मुत्तसिफ होकर होता है। दुआ करें अल्लाह ताला इन औसाफ से हम सबको मुत्तसिफ होने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल?